أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ آج میں آپ سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت چوتھے پارے کے شروع میں آتی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ تم لوگ نہیں پا سکتے، لن تنالوا البر، تم نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ حتی تنفقوا مما تحبون، حتیٰ کہ اپنی پسندیدہ چیز سے خرچ کرو۔ بہت مشہور آیت ہے، لوگ اکثر کوٹ کرتے ہیں۔ جو بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ عربی میں نالا دراصل اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ سفر کر رہے ہوں اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بے صبر ہوں، اور جب کوئی چیز آپ کے لیے ایکسیسیبل ہو جائے تو وہ نیل کہلاتا ہے۔ عربز اس آئیڈیا سے واقف تھے کیونکہ وہ صحرا میں سفر کرتے تھے اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ڈیسپریٹ ہوتے تھے، اور اپنی منزل تک نہ پہنچ پانا جان لیوا ہو سکتا ہے کیونکہ صحرا میں سروائیو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی چیز سمندری سفر میں بھی ہوتی ہے۔ جب آپ سمندری سفر کرتے ہیں اور آپ سمندر میں بھٹک جاتے ہیں، آپ کو وہ جگہ نہیں ملتی جہاں آپ نے پہنچنا تھا، یقیناً آپ کے پاس جو سپلائز تھیں، خصوصاً پانی جو پینے کے قابل ہوتا ہے، کافی محدود ہوتا ہے، تو آپ کو زندہ رہنے کے لیے مخصوص وقت میں اپنی منزل تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں جو ایک سفر میں سروائیو کرنے کے لیے آیا ہے اور ایک جگہ پر بر وقت اور باحفاظت پہنچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت لفظ اللہ تعالیٰ ایڈ کرتے ہیں جو کہ ہے البر۔ البر مطلب الخیر، اور دوسرے لفظ جو اچھائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، البر البر کے بہت قریب ہے، اور البر کا مطلب ہوتا ہے زمین۔ تو جب ہم نال سنتے ہیں تو فوراً البر ذہن میں آتا ہے کہ آپ زمین تک نہیں پہنچ سکتے، رائٹ؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، اور یہ الفاظ جو تلفظ میں ایک جیسے ہیں، ان کو اس طرح استعمال کرنا ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ایک امیجری کا سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم ایک کھلے سمندر میں ہیں، سوچیں کہ ہم ایک غیر ساکن لہروں اور طوفان میں، اور آپ کو علم نہیں کہ آپ اپنی منزل تک کب پہنچیں گے، اور آخر کار آپ کسی ایسے جزیرے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ محفوظ ہیں، اور یہ محفوظ جزیرہ البر کہلاتا ہے۔ البر اور البر ملتے جلتے ہیں۔ زمین تک پہنچنا نیکی تک پہنچنے کے مترادف ہے۔ اسٹیبلٹی ہونا اچھا ہے، گناہ میں غرق ہونا اور زندگی کے برے حالات میں ہونا جو کہ اچھا نہیں ہے، یہ کھلے سمندر میں ہونے کے برابر ہے۔ آپ اس بری سچویشن سے گزر رہے ہیں تو آپ تب تک محفوظ جگہ تک نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا مما تحبون۔ کیا آپ ایک کشتی کو امیجن کر سکتے ہیں جس میں سوراخ ہوں، یا کشتی بہت بھاری ہو، یا اس پر بہت وزن لادا گیا ہو؟ آپ اس کشتی کو بچانے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کو زائد چیزیں پھینکنی پڑیں گی، ہے کہ نہیں، زندہ رہنے کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم زمین تک نہیں پہنچ سکتے، اور اس کیس میں نیکی تک نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ آپ وہ خرچ کریں جو آپ کو پسند ہے۔ آپ کو اس کشتی سے اپنی پسندیدہ چیزیں گنانی پڑ سکتی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو وہ چیزیں خرچ کرنی ہیں جو آپ کو پسند ہیں۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بس مسجد میں صدقہ دے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ان رشتہ داروں پہ خرچ کریں جو آپ کو ناپسند ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ اپنی لگژریز دینی پڑیں، اور اپنے ہمسایوں کا سوچیں، اپنے ارد گرد موجود مصیبت زدہ افراد کو دیکھیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے بہت اور بہت زیادہ دینا پڑے۔ بچے کچھ فالتو کپڑے اور استعمال شدہ چیزیں نہیں، وہ چیزیں نہیں کہ الا ان تغمضوا فی، کہ اگر وہ چیزیں آپ کو دی جائیں تو انہیں لیتے وقت آپ چشم پوشی کریں۔ ایسی چیزیں دوسروں کو نہیں دینی، وہ چیزیں دیں جو آپ کو بہت پسند ہیں۔ عید انشاءاللہ جلد آنے والی ہے، سو جب آپ شاپنگ کرنے جائیں تو شرٹ، کپڑے، جیولری یا کوئی بھی چیز جو آپ اپنے لیے یا اپنے کزن کے لیے خریدیں، تو اسی طرح کی چیز جو آپ کو پسند ہے وہ صدقہ کرنے کے لیے خریدیں، اسے صدقہ کریں۔ یہ حقیقی بر ہے، اس طرح آپ نیکی کو پا سکتے ہیں۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، اور اس کی وضاحت میں کتنی خوبصورت امیجری استعمال کی گئی ہے۔ یہ سفر میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورت کا ہر سامان کشتی میں موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سفر میں سروائیو کرنے کے لیے اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ چیزیں دینی پڑیں گی اگر آپ نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ نیکی کے حصول میں ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمیں الابرار میں سے بنا دے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ تمہیں اس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیکچر کو سننے کے بعد مجھے اس شرٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ اسے اپنے اور اللہ کے مابین رکھیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ تم جو بھی خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ فإن الله بعلیم۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو اصل نیکی کو حاصل کر لیتے ہیں، آمین۔